بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلکم ٹو 8 او کلاک وتھ شجا۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسے ڈپارٹمنٹ کے بارے میں جو کہ جس کا نام تو انتہائی غیر معمولی دکھتا ہے، لیکن اس کا کام اس سے بھی زیادہ غیر معمولی ہے، اور اس ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ڈپارٹمنٹ آف پلانٹ پروٹیکشن۔ یہ وہی ڈپارٹمنٹ ہے جس کو حال ہی میں ورلڈ بینک کی معاونت کے ساتھ اربوں ڈالر اسٹڈی دل پہ قابو پانے کے لیے اربوں روپے فراہم کیے گئے ہیں، اور یہ ڈپارٹمنٹ وہ ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پاکستان سے جتنی بھی زرعی اجناس جو ہیں وہ برآمد کی جاتی ہیں وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے طرف سے ایشو ہونے والی اجازت کے بعد کی جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں جتنی بھی اشیاء درآمد کی جاتی ہیں ان کی چیکنگ اور فیومیگیشن کا کام بھی اسی ڈپارٹمنٹ کے ذمے ہے۔ اور یہ یاد رہے کہ یہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ تمام آنے والی اشیاء کو فیومیگیٹ کرتا ہے تاکہ ان کے اندر سے کیڑے مکوڑوں کی جو موجودگی ہے اس کو ختم کیا جائے، تاکہ وہ تمام تر اجناس، وہ تمام تر اشیاء قابل استعمال بنائی جا سکیں۔ اور اس ڈپارٹمنٹ کے اندر موجود چند ایک نااہل افراد کی کارکردگی کی وجہ سے 2013 میں میکسیکو جبکہ 2019 میں روس نے پاکستان سے چاول کی درآمد پہ پابندی لگا دی تھی، کیونکہ جو چاول وہاں پہ درآمد کیے گئے ان کے اندر حشرات الارض یعنی کہ کیڑے مکوڑوں کی جو ہے بڑی تعداد پائی گئی، جس کے بعد سے میکسیکو اور روس نے پاکستان سے چاولوں کی درآمد پہ پابندی لگائی۔ 2019 میں برطانیہ میں جو عام درآمد کیے گئے پاکستان سے ان کے اندر بھی کیڑے مکوڑے پائے گئے، جس کے بعد پاکستان کو عالمی پلیٹ فارم پہ سبکی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور ناظرین یہ بھی یاد رہے کہ فیومیگیشن کے اندر جو کیمیکل یوز ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے میتھائل برومائڈ، یہ کیمیکل امپورٹ کرنے کا لائسنس یا رجسٹریشن سرٹیفکیٹ بھی یہی کمپنی جاری کرتی ہے۔ 1992 سے پاکستان کے اندر ایک کمپنی جس کا نام نیشنل کیمیکلز ہے، وہ یہ کیمیکل امپورٹ کر رہی ہے انڈر دا لائسنس آف ڈی پی پی۔ 2012 میں ایک اور کمپنی پینٹاگون کے نام سے رجسٹر ہوئی جس کو یہی لائسنس دیا گیا تھا، لیکن 2018 میں اس کمپنی کا لائسنس ریووک کر دیا گیا، اور 2016 میں ایک اور کمپنی کو یہ لائسنس جاری کیا گیا جو کہ بھارت سے میتھائل برومائڈ کی درآمد کر رہی تھی، لیکن 2019 میں پاکستان اور بھارت کے آپس میں تعلقات خراب ہونے کے بعد اس کمپنی کی بھی امپورٹ کیپیسٹی جو ہے وہ بالکل زیرو پہ آ گئی۔ لہٰذا اب پورے پاکستان میں صرف ایک کمپنی نیشنل کیمیکلز کی مونوپلی ہے، وہی یہ میتھائل برومائڈ امپورٹ کر رہے ہیں اور وہی یہ سارا فیومیگیشن کا پروسیس بھی دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین اسی دوران 2019 میں مئی 2019 میں ایک اور کمپنی نے جس کا نام احمد اینڈ کامران پرائیویٹ لمیٹڈ ہے، انہوں نے یہ ایک ریکویسٹ فائل کی ٹو ڈی پی پی ٹو گیو دیم دا لائسنس ٹو امپورٹ میتھائل برومائڈ، اور انہوں نے میتھائل برومائڈ امپورٹ کرنا تھا چائنا سے۔ جو پینٹاگون 2012 میں پینٹاگون پرائیویٹ لمیٹڈ رجسٹر ہوئی تھی جس نے 6 سال میتھائل برومائڈ کی امپورٹ کی، وہ بھی چائنا کی اسی کمپنی سے، اسی چائنا کے ایکسپورٹر سے وہ میتھائل برومائڈ امپورٹ کر رہے تھے۔ لہٰذا یہ کمپنی جو احمد اینڈ کامران ٹریڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ جب رجسٹریشن کے لیے انہوں نے ریکویسٹ فائل کی تو انہوں نے بھی اپنا ایکسپورٹر جو شو کیا وہ وہی سیم چائنیز کمپنی تھی جو کہ پینٹاگون پرائیویٹ لمیٹڈ کو 6 سال تک یعنی کہ 2012 سے 18 تک میتھائل برومائڈ امپورٹ فیسلٹی دیتی رہی ہے۔ ان کی اپلیکیشن پہ 18 مہینوں بعد جو ہے وہ ڈیسیجن سامنے آیا اور اکتوبر 2020 میں ان کو لائسنس دے دیا گیا کہ آپ میتھائل برومائڈ کی امپورٹ کر سکتے ہیں۔ اسی دوران اس کمپنی نے 320 کے قریب میتھائل برومائڈ کے سلنڈرز جو کہ 16,000 kgs کے قریب بنتی ہے وہ امپورٹ کی فرام چائنا، اور جب یہ امپورٹ جاری تھی، جب یہ امپورٹ پاکستان پہنچنی تھی، اسی دوران اس کمپنی کے مالکان کو یہ خبر ملی کہ شاید ڈی پی پی کی طرف سے ان کو جاری کردہ لائسنس منسوخ کر دیا جائے۔ انہوں نے اسلام آباد کی ایک عدالت میں کیس فائل کیا، اور اس کیس کے اوپر جب ہیئرنگ ہوئی تو ڈی پی پی نے اپنا موقف پیش کیا کہ ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اس کمپنی کا لائسنس منسوخ کرنے کا، لہٰذا وہ 16,000 kg میتھائل برومائڈ 13 جنوری 2021 کو کراچی کی بندرگاہ پہ لینڈ کر گئی۔
اس کے بعد ناظرین 15 جنوری 2021 کو علا یار نام کے ایک انٹمولوجسٹ ہیں جو کہ ڈی پی پی کے ساتھ کام کرتے ہیں، انہوں نے اس تمام تر میتھائل برومائڈ کی سٹاک کو چیک کیا اور اس کو کلیئر کر دیا اور ڈی پی پی میں ایک رپورٹ بھیجی کہ یہ میتھائل برومائڈ کا جو سٹاک ہے اٹس ریڈی ٹو بی ڈسپیچڈ اور اس کو این او سی دے دیا جائے۔ اب جو ڈی پی پی کا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجر ہے، جو ایس او پی ہے، اس کے مطابق جب کلیئرنس ہو جاتی ہے تو اس کے 24 گھنٹے کے اندر جو امپورٹرز ہوتے ہیں ان کو این او سی جاری کر دیا جاتا ہے ٹو ٹیک اپ دیئر اسٹاک اینڈ ٹو ٹیک اٹ ٹو دا مارکیٹس۔ لیکن اس کمپنی کو احمد اینڈ کامران ٹریڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کو کسی قسم کا کوئی این او سی جاری نہیں کیا گیا۔ جب انہوں نے اس کے اوپر ایک اپلیکیشن دی تو 25 جنوری کو ان کو ایک شو کاز نوٹس بھیجا گیا کہ آپ کو 1 فروری کو ڈی پی پی کی کمیٹی کے سامنے پیش ہونا ہے۔ 1 فروری کو جب احمد اینڈ کامران ٹریڈرز کارپوریشن کے ریپرزینٹیٹیو ڈی پی پی کی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تو اس کے بعد اگلے ہی دن یعنی کہ 2 فروری 2021 کو احمد اینڈ کامران ٹریڈرز پرائیویٹ لمیٹڈ کا لائسنس منسوخ کر دیا گیا۔ اب ناظرین یہ بات یاد رہے کہ جو لائسنس ایشوئنگ اتھارٹی تھی جس نے یہ لائسنس ایشو کیا تھا وہ جو ڈی پی پی کے موجودہ ڈی جی ہیں وہ اس ٹائم پہ اس لائسنس ایشوئنگ کمیٹی کو پریزائڈ کر رہے تھے اور انہی کے آرڈرز پہ یہ لائسنس جاری کیا گیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لائسنس جاری کرنے کے بعد اس کے کچھ عرصے بعد یعنی کہ تقریباً کم و بیش 2 سال یا سال کا عرصہ جو گزر گیا اس کے بعد اس لائسنس کو منسوخ کیوں کیا گیا؟ اور اگر یہ لائسنس ریووک کرنا تھا تو یہ لائسنس جب امپورٹر وہاں سے سٹاک امپورٹ کرا رہا تھا اس سے پہلے منسوخ کیوں نہیں کیا گیا؟ اس کے علاوہ جو فیومیگیشن کا پروسیس ہے اس کو کچھ کمپنیز ڈیل کرتی ہیں۔ جب ایک کمپنی امپورٹ کر رہی ہے یہ کیمیکل تو پھر 3 سے 4 کے قریب فیومیگیشن آگے جو کمپنیز ہیں وہ فیومیگیٹ کرتی ہیں، اور جب آپ ملٹیپل کمپنیز کو یہ لائسنسز دیں گے تو پھر پاکستان میں 56 کے قریب رجسٹرڈ فیومیگیشن کمپنیز ہیں، ان کے اندر جو ہزاروں ملازمین ہیں ان کا بھی چولہا جلے گا۔ لیکن یہ نیشنل کیمیکلز کی کیسی مونوپلی ہے کہ وہ کسی اور کو 1992 کے بعد لائسنس ایشو نہیں ہونے دے رہے۔ جن 3 کمپنیز کو لائسنس ایشو ہوا تھا تینوں کے لائسنسز ریووک ہو چکے ہیں اینڈ نیشنل کیمیکلز از دا اونلی کمپنی دیٹ از امپورٹنگ میتھائل برومائڈ رائٹ ناؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، ویلکم بیک۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے کہ جو ڈی پی پی کی طرف سے ایک کمپنی کو میتھائل برومائڈ کی امپورٹ کا لائسنس جاری کرنے کے بعد اور ان کا سٹاک کراچی کی بندرگاہ پہ پہنچنے کے بعد ان کا لائسنس ریووک کر دیا گیا۔ ہمارے ساتھ اس کمپنی احمد اینڈ کامران پرائیویٹ لمیٹڈ کے چیئرمین جناب اسرار خان موجود ہیں۔ ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر ایسا کیوں کیا گیا۔ اسرار خان، ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو ویری مچ۔ اسرار خان، میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈی پی پی سے ایک لائسنس حاصل کر لیا تھا اور آپ اسی کمپنی سے جس سے پینٹاگون پرائیویٹ لمیٹڈ فور 6 ایئرز امپورٹ کراتی رہی ہے میتھائل برومائڈ، اور وہی میتھائل برومائڈ ہے جو کہ میبروم کارپوریشن سے نیشنل کیمیکلز بھی پچھلے کم و بیش 30 سال سے یہ کیمیکل امپورٹ کر رہی ہے، تو وہی سیم کیمیکل اور وہی کمپنی جو کہ پینٹاگون کارپوریشن یا پرائیویٹ لمیٹڈ بھی یوز کر رہی تھی، تو اسی سیم کیمیکل کو آپ پہ کیوں بین کر دیا گیا ہے اور آپ کا لائسنس کیوں ریووک کیا گیا ہے؟ شجاع بھائی، تھینک یو ویری مچ، گیو می دی اپرچونٹی۔ یہ ایک کرٹیل ہے جو ڈی پی پی اور پرائیویٹ کمپنی مل کے یہ نیٹ ورک چلا رہے ہیں، تو ہمارا جو لائسنس ہے وہ اس لیے انہوں نے کینسل کیا ہے کہ وہ کسی اور نیوٹرل کمپنی کو اسپیس نہیں دے رہے ہیں، کیونکہ اگر ہم مارکیٹ میں آتے ہیں تو ظاہر ہے ہم فومیگیشن اور کمپنیوں کو بھی یہی میتھائل برومائڈ سپلائی کریں گے تاکہ وہ فومیگیشن کر سکے۔ تو انہوں نے آپس میں یہ ایک گٹھ جوڑ بنایا ہے، تو یہ ایک ہی کمپنی اس کو امپورٹ کر رہی ہے، کسی اور کو اسپیس نہیں دے رہی ہے، تو اس لیے ہم نے بہت مشکلوں سے یہ رجسٹریشن حاصل کی تھی۔ ہر ایوری kind of documents we were completed، اور اس کے بعد جب ہم نے سب کچھ امپورٹ کیا
اس کے بعد انہوں نے یہ کینسل کر کے کیونکہ یہ مناپلی ہے, یہ کسی اور کو اسپیس دے نہیں رہے, تو ایز اے کمپٹیٹر انہوں نے یہ حربہ استعمال کیا ہے. اور اسرار صاحب آپ سے میرا یہ کوشچن بھی ہوگا کہ جب آپ نے ایک سٹاک درآمد کر لیا تھا اور آپ کا سٹاک کراچی میں پہنچ چکا تھا, اور ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ڈی پی پی کی طرف سے اسلام آباد کی عدالت میں یہ بیان دیا گیا تھا کہ ہمارا کوئی بھی ارادہ نہیں ہے اس کمپنی کا لائسنس ریووک کرنے کا, تو پھر ایسے کون سے محرکات ہیں جنہوں نے ڈی پی پی کے جو ڈی جی ہیں ان کو مجبور کیا کہ وہ آپ کا لائسنس ریووک کرے, حالانکہ جہاں تک میری انفارمیشن کا تعلق ہے یہ وہی ڈی جی ہیں جو کہ اس وقت لائسنس ایشوئنگ کمیٹی کو چیئر کر رہے تھے جب آپ کو لائسنس ایشو کیا گیا تھا, تو انہوں نے اپنے ہی ہاتھوں سے ایشو کردہ لائسنس کو ریووک کیوں کیا؟ یہی جو کویشچن ہے وہ اس کا جواب میں یہ دے سکتا ہوں کہ اس وقت یہ ڈپٹی ڈائریکٹر رجسٹریشن تھے اور وہی چیئر کر رہے تھے. اب یہ ڈی جی بن گیا ہے, اسی جو کرٹیل ہے پرائیویٹ کمپنی جو چلا رہے ہیں انہی لوگوں نے سیکٹری نیشنل فوڈ سیکیورٹی مسٹر غفران کو اپروچ کر کے ان کو کرنٹ چارج دیا گیا ہے, اور اسی بنا پہ دیا گیا ہے تاکہ ہماری یہ لائسنس کینسل کر کے اور ان کی جو مناپلی ہے وہ کنٹینیو رہے. تو اسرار صاحب اس سلسلے میں آپ نے شاید ایف آئی اے میں اور نیب میں ایک انکوائری بھی انیشیٹ کرائی ہے جس میں یہ موقف اپنایا گیا ہے کہ ڈی پی پی کے اندر جو چند افسران موجود ہیں وہ ملازمین کو بھی جو ہے وہ بلیک میل کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایک کمپنی کی مونوپلی کو سیف گارڈ کرنے کے لیے وہ کسی اور کمپٹیٹر کو آنے نہیں دے رہے. اور اس سلسلے میں شاید جو نیشنل اسمبلی میں اسٹینڈنگ کمیٹی ہے آن ایگریکلچر, انہوں نے بھی اس میں کوئی ایک ون پرسن ایک انویسٹیگیشن سٹارٹ کی ہے اگینسٹ ڈی پی پی, اور اس کے علاوہ ایف آئی اے اور نیب میں بھی یہ جو ہے وہ انویسٹیگیشن جاری ہے. تو آپ کس حد تک ہوپ فل ہیں کہ آپ کو انصاف ملے گا؟ چونکہ یہ بہت زیادہ طاقتور نیٹ ورک ہے, ان کے جو روٹس ہے وہ اسٹیبلشمنٹ میں بھی ہے, وہ نیب میں بھی ہے, وہ ایف آئی اے میں بھی ہے, کیونکہ جب ان کی پروموشن آؤٹ آف ٹرن پہ جب یہ کسی سبارڈینیٹ کو جو ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کرتے ان کے کیس اسٹیبلشمنٹ میں بیچ دیتے ہیں گریڈ 18 اور 19 میں, تو ان کو ACR خراب کر دیتے ہیں. تو اس وجہ سے وہ لوگ رسک نہیں لیتے. یہ جو 1% کمیٹی ہے یہ ہماری ریکویسٹ پہ سیکٹری نے بنائی ہے, جبکہ وہ آلریڈی انفلوئنس ہے, کیونکہ سیکٹری کے نالج میں ہر چیز موجود ہے, لیکن وہ بھی بے بس ہے. اسرار صاحب میرا آپ سے لاسٹ کویشچن ہوگا کہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نیب کے اندر اور ایف آئی اے کے اندر بھی ان کے خلاف انکوائری انیشیٹ کر دی گئی ہے اور ان کی طرف سے چند ایک افسران کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے. آج ہم نے جو ان کے فارمر ڈی جی ہیں ان کو بھی اپروچ کرنے کی کوشش کی تھی, تو انہوں نے اس کے اوپر اپنا موقف دینے سے انکار کر دیا تھا. تو آپ کی اپیل کیا ہوگی عمران خان صاحب سے اور پریزیڈنٹ گورنمنٹ سے اس سلسلے میں کہ آپ کو کیسے انصاف فراہم کیا جائے اور کیسے آپ کے ساتھ جو ایک ناانصافی ہوئی ہے اس کا جو کمپنسیشن ہے وہ آپ کو کیسے دی جائے؟ آپ کی کیا اپیل ہے؟ ہم پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان سے ہم اپیل کر رہے ہیں کہ جس طرح ان کا ویژن ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ فری کرپشن پاکستان ہو, تو وہ اس پہ عمل کرے. اور یہ جو نیٹ ورک ہے ڈی پی پی کے اندر وہ پاکستان اکانومی کو ڈیمیج کر رہے ہیں, کیونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ایک تو ریپوٹیشن خراب ہو گئی ہے, اسپیشلی جو رائس کا ہم نے مینشن کیا ہے, پھر ایکسپورٹ میں کمی واقع ہو جاتی ہے. ایک طرف پرائم منسٹر آف پاکستان فارن انویسٹر کو انکریج کرتے ہیں, دوسری سائڈ پہ بیوروکریسی یہ ان کے نالج میں نہیں ہے یا ان تک یہ بات پہنچتی نہیں ہے. تو ہماری ریکویسٹ پرائم منسٹر آف پاکستان سے یہی ہے کہ اس کے لیے ایک GIT مقرر کرے اور وہ انٹرنل کسی آفیسر کو
वो मुकर्रर न करे, बाहर से जो रिलेवेंट हो, जो टेक्निकल बंदे हो, JIT मुकर्रर करे और थैंक उसकी यू वेरी मच इन्वेस्टिगेशन इसरार खान साहब 2012 से हमारे करे। साथ मौजूद थे, चेयरमैन थे थैंक यू वेरी मच। कामरान एंड अहमद कॉरपोरेशन प्राइवेट लिमिटेड के, और उनका कहना था कि इमरान खान साहब को इस इशू को लुक आफ्टर करना चाहिए, और उन्होंने जो करप्शन फ्री पाकिस्तान का दावा किया है वो उस दावे को पूरा करें, और जो जिन महकमात में और ख़ुसूसन DPP के अंदर जो इस तरह की आउट ऑफ द वे इस तरह के एक्शंस लिए जा रहे हैं उनके ऊपर इमरान खान साहब सख्त एक्शन लें, और कोई JIT इसके ऊपर तजवीज़ करें जिसमें कोई गैर जानबदार न्यूट्रल बंदा हो जो आउटसाइड द डिपार्टमेंट हो, जो इनकी इंक्वायरी करे और उसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन दे। विल गो टुवर्ड्स अ ब्रेक, और ब्रेक से वापसी पे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में कोरोना के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, और इसके साथ साथ इमरान खान साहब जो हैं वो ख़ुद भी कोरोना का शिकार हो चुके हैं। 2 दिन पहले उन्होंने वैक्सीन लगवाई थी, लेकिन आज उनके एडवाइज़र ऑन हेल्थ जो हैं उन्होंने ये ट्वीट किया है कि इमरान खान साहब जो हैं वो कोरोना पॉजिटिव हैं और वो अब क्वारंटाइन हो गए हैं। तो हम ब्रेक से वापसी पे डिस्कस करेंगे डॉक्टर एहसन नवीद इरफान के साथ कि ये तमाम तर इशू क्या है और खान साहब इसको कैसे टैकल कर पाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि इमरान खान साहब जो है आज उनके बारे में ये रिपोर्ट आई है कि इस कोविड पॉजिटिव और वो अब घर में क्वारंटाइन हो चुके हैं। 2 दिन पहले इमरान खान साहब ने ये वैक्सीन लगाई थी साइनोफार्म की, और उसके बाद आज उनका कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया है, जिसके बाद अफवाहें गर्दिश करने लगी हैं कि शायद साइनोफार्म की वैक्सीन जो है वो इतनी कैपेबल नहीं है। इसको इंडियन मीडिया में भी बहुत एग्जैजरेट किया गया है। हालांकि जो वैक्सीन का प्रोसेस है इट सेज कि आप फर्स्ट वैक्सीन के बाद ऑलमोस्ट 1 महीने के बाद सेकंड वैक्सीन लगाते हैं, और सेकंड वैक्सीन के आपको एडमिनिस्टर करने के ऑलमोस्ट 3 से 4 हफ्ते के बाद एंटीबॉडीज़ बनते हैं और आप इम्यून होते हैं। सो फ्रॉम द फर्स्ट वैक्सीन टिल द इम्यूनिटी इट टेक्स ऑलमोस्ट 1.5 to 2 months टू बिकम इम्यून टू द वायरस। और इमरान खान साहब को तो अभी खैर 2 ही दिन हुए थे, लेकिन आज उनके बारे में रिपोर्ट आई है कि वो कोविड का शिकार हो चुके हैं एंड ही इज़ इन सेल्फ आइसोलेशन। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर एहसन नवीद इरफान। ये एक यंग साइकेट्रिस्ट हैं और इनकी 3 जनरेशन्स जो हैं इस शोबे से मुंसलिक रही हैं, और सबसे बड़ी बात ये कि ये तहरीके इंसाफ के हेल्थ विंग के अंदर इनकी बहुत कुर्बानियाँ हैं, उनके बानी अरकान में से हैं। और ड्यूरिंग द 2014 सिट इन इस्लामाबाद जो एक धरना था PTI का, उसमें ये खान साहब के हेल्थ के बारे में इनसे सजेशंस लिए जाते रहे। ये खान साहब की हेल्थ को मॉनिटर भी करते रहे, ये खान साहब को बड़े करीब से जानते हैं। तो आज हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि खान साहब जो हैं वो कैसे इस तमाम तर सूरत हाल को टैकल करेंगे। सो एहसन, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच आजाद। अस्सलाम वालेकुम। एहसन, सबसे पहले ये कि आपने खान साहब के साथ कंटेनर में बड़ा टाइम गुजारा, धरने के दौरान आप वहाँ मौजूद थे, आप तहरीक इंसाफ के हेल्थ विंग के बानी जो मेंबर्स हैं उनमें से हैं, आपकी बड़ी कुर्बानियाँ भी हैं तहरीक इंसाफ से रिलेटेड, लेकिन आपका खान साहब से जो एक करीबी राब्ता रहा, आप उनकी हेल्थ को मॉनिटर भी करते रहे ड्यूरिंग सिट इन, तो आपने खान साहब को साइकोलॉजिकली कैसा पाया? वो क्या मजबूत एसाब के मालिक एक लीडर हैं? क्या वो इस तमाम तर सूरत हाल में विथस्टैंड कर पाएंगे, और क्या वो घर बैठे बैठे इतनी जो एक ख़तरनाक सिचुएशन है, कोविड की भी है, ऊपर से अपोजिशन का भी है, उनके ऊपर प्रेशर है, तो क्या वो इस प्रेशर को टैकल कर पाएंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल टैकल कर पाएंगे। धरने में 2014 में जो शख्स ने देखा वो एक ऐसा पाकिस्तानी था जो कि मुल्क में चेंज लाना चाह रहा था, और हमारा एक आज़ादी मेडिकल कैंप था डॉक्टर्स फोरम का, वहाँ पे हमने धरने में सर्व जब किया तो उसकी एक ही बुनियादी वजह थी कि बगैर तनख्वाह के, बगैर लालच के, बगैर ओहदे के, प्रॉमिस के जो हम बैठे रहे, वो इसी वजह से कि इमरान खान वो शख्स था जो मोटिवेट करता था। और हमें लगता था कि हम उनकी हेल्प के लिए जा रहे हैं, और इमरान खान की अगर आप प्री मॉर्बिड देख लें तो ही वॉज समबडी जो कि बहुत इंस्पायरिंग तरीके से हमें मूव ऑन करवाते रहते थे। वहाँ पे शूटिंग हुई, वहाँ पे फायरिंग हुई, वहाँ पे लॉजिकल टॉर्चर की सिचुएशन, आपको पता है सिट इन जब भी होता है या प्रोटेस्ट जब अगेंस्ट हो रहा होता है तो उस दौरान जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं दे आर एक्सपोज टू सो मेनी हैरेसमेंट, सो मेनी वायलेशंस हो रही होती। उस दौरान जो एक ही फैक्टर था, जो पुलिंग फैक्टर था, दैट वाज इमरान खान। और इमरान खान के अंदर जो साइकोलॉजिकल विल पावर हमने उधर देखी
وہ کہیں ہم نے بوسٹڈ تب سے وہ سب جو ویکسینیشن کا جہاں تک بات ہے یہ اب ہم اٹس کوائٹ سرپرائزنگ فار ایوری بڈی، لیکن سائنٹیفک اگر ہم اس کا کراس سیکشن کریں اس بات کا تو آپ یہ دیکھیں کہ سینوفارم ویکسین اور کوئی بھی کووڈ کی ویکسین جو کہ پروون ویکسین ہے اس کی جو پروٹیکشن ہوتی ہے وہ 2 ڈوزز میں آتی ہے. فرسٹ جو انیشل ڈوز ہوتی ہے اس کی تقریباً 3 to 4 ویکس کے بعد جو ہے پراپر سیکنڈ ڈوز لگتی ہے جس کو ہم بوسٹر ڈوز کہتے ہیں. اب فرسٹ ویکسینیشن ہوتی ہے اس کے تقریباً 3 سے 4 سے بعد بننے شروع ہوں گے تو اس کو بوسٹ ڈوز لیتی ہے کہ وائرس ہے اس کا اٹ سیلف جو انکیوبیشن پیریڈ ہوتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں 4 to 5 days ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں 10 to 14 days. تو اس سمپٹمز نہیں ہے، ایک شخص کو سمپٹمز آ جا رہے ہیں مثال کے طور پہ تو اٹ مینس کہ وہ 5 سے 6 دن 7 دن پہلے ان کا کانٹیکٹ اور ایکسپوئر ہوا ہوگا، بے شک ویکسینیشن کل کی ہو پرسوں کی ہو. سو یہ جو چیز ہمیں سمجھ آ رہی ہے شجاعت کہ اٹ شوڈ بی سم تھنگ کہ جو پہلے ان کا ایکسپوئر ہو چکا ہے اور جس کی وجہ سے ویکسینیشن کی گئی لیکن تھوڑی پہلے کی جاتی یا اگر فار ایگزامپل ایکسپوئر نہ ہوتا سی وڈ ہیو بین سیف. اچھا احسن دا لاسٹ تھنگ کہ خان صاحب تو خیر ان کی ڈائٹ بھی بڑی اچھی رہی ہے. ایک آن اے لائٹر سائڈ ایک ٹویٹ بھی ان دنوں گردش کر رہی ہے کہ خان صاحب سے جتنے بھی لوگ انٹرویوز کرنے گئے ہیں تو خان صاحب بڑا ہیوی رچ قسم کا ناشتہ کرتے تھے، چاہے وہ ساتھ بیٹھے بندے کو پوچھتے نہیں تھے لیکن انہوں نے اپنی ہیلتھ کو بڑا اچھا رکھا. وہ ایکسرسائز کرتے ہیں ریگولرلی اور وہ اپنی ڈائٹ کا خیال کرتے ہیں اور وی آر ہوپ فل کہ وہ گھر بیٹھے بیٹھے اس تمام تر صورتحال کو کنٹرول کر پائیں گے. جسٹ کوئک رسپانس کے جتنے بڑھتے ہوئے کیسز ہیں ان میں لوگوں کو کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ جسٹ اے کوئک رسپانس آن دس. دیکھیں چیز اس وقت ہم نے خان صاحب سے کی تھی نا ایز اے اسٹوڈنٹ سرجنسٹس کے خان صاحب جب بھی اسٹیج پہ کی اگر بات کریں ہم 2013 کا جو الیکشن بیٹھتے تھے نا اس وقت تو جہاد کی ایک بک پڑھتے تھے، جہاد یعنی کرنے کی. تو آئی تھنک دس پیریڈ از سارٹ کوشش جہاد فار عمران خان اینڈ وی ہوپ ہم آل اللہ تعالیٰ صحت کے اور یہی اگر ہم اسٹرانگ رہیں گے مینٹلی ہماری ول پاور اچھی ہوگی مینٹلی اس چیز کو کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے صحت کا خیال رکھتے ڈائٹ کا خیال رکھتے ہوئے ایکسرسائز اگر کوئی کر رہے اپنی ڈائٹ کا خیال رکھے اور اللہ تعالیٰ کی قربت میں تو ڈیفینیٹلی بیماری ہے اور بیماری کا شفا ہر بیماری کا شفا. بہت شکریہ. احسن نوید عرفان ہمارے ساتھ موجود تھے، ینگ ڈاکٹر. ان کا کہنا تھا کہ جیسے کہ ایک جہاد ہوتا ہے یہ بھی عوام کو کرونا کے خلاف جہاد کرنا ہے اور خان صاحب اس جہاد میں ایز اے لیڈر عوام کو لیڈ کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ تو بہرحال افسوس کی بات ہے کہ 23 مارچ کی پریڈ قریب آ رہی ہے اور شاید خان صاحب اپنی بیماری کی وجہ سے اس پریڈ کو بھی اٹینڈ نہیں کر پائیں گے جس کی وجہ سے عوام اپنے لیڈر کو وہاں پہ مس کرے گی. لیکن وی ہوپ کہ خان صاحب گھر بیٹھے بیٹھے ملک کے حالات کو اچھے طریقے سے چلا سکیں گے اینڈ وی ہوپ کہ پاکستان کے اندر یہ تھرڈ لیئر جو ہے کرونا وائرس کی یہ اس حد تک خطرناک ثابت نہیں ہوگی جیسے کہ پوری دنیا میں ثابت ہو رہی ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل دوبارہ اسی ٹائم ملیں گے. اللہ نے کے بعد.